السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال، اور آج ہم سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے چند مخصوص آیاتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب چونکہ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، اسی طریقے سے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ سورۃ البقرہ کے اندر ان دونوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا تھا، لہٰذا اب اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اے نبی جی آپ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ہمارے بندے اور نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ تو عزیز ساتھیو، حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل کیے۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، کتاب بڑی کتاب کو کہتے ہیں قرآن، تورات، انجیل، زبور۔ صحیفے ہیں بعض انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں نازل کیے ہیں، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح 30 صحیفے گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، حضرت ادریس علیہ السلام کے چند خصوصیات ہیں جن کے اندر وہ خاص ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے قلم کو ایجاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے پہلی چیز وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم ہی کو پیدا کیا، اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا، پھر اس کو لوح محفوظ کے اندر رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر روئے زمین پر کوئی قلم کو جانتا نہیں تھا، قلم کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کو ایجاد کیا، قلم کو بنایا اور اس کا استعمال شروع کیا۔ تو وہیں سے گویا کہ لکھائی پڑھائی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور اسی طریقے سے دوسری خصوصیت حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حساب کتاب کو ایجاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ میتھمیٹکس کے گویا کہ سب سے پہلے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کپڑے کی صنعت کرنے والے، کپڑے کو وجود میں لانے والے، کپڑا بننے والے، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کاٹن ہے، کیا پالسٹر ہے، کیا ریمنڈ ہے، کیا لینن ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئیں۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے کو ایجاد کیا۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ جانوروں کے کھالوں کو، بکروں کے، بیلوں کے، اونٹوں کے کھالوں کو سکھا کر اس کو اوڑھ لیا کرتے تھے اور کانٹوں کے ذریعے سے اس کو باندھ لیا کرتے تھے، لیکن کپڑا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے کو ایجاد کیا اور اس کا استعمال شروع کیا، پھر ان کے بعد سارے لوگوں نے اس کا استعمال گویا کہ شروع کیا۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلحہ یعنی ہتھیار کو تیار کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے کوئی ہتھیار نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے ہی ہتھیار بنائے، تیر، تلوار وغیرہ جتنے بھی جنگی اسلحہ ہے وہ ساری چیزوں کو وجود لانے والی بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور اسی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، تیر، تلوار اور نیزہ وغیرہ، یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر جو ایٹم بم اور راکٹ بم ہے، یہ سارے کے سارے گویا کہ ان کا کریڈٹ سارا حضرت ادریس علیہ السلام کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے جنگی ہتھیار کو تیار کیا۔ اور ایک خصوصیت حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے سنت جہاد کو روئے زمین پر جاری کرنے والے۔ ان سے پہلے جو حضرات انبیاء تھے ان کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے لڑا تھا۔
تو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی، گویا کہ جہاد کیا، تو سب سے پہلے روئے زمین پر جہاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی سے، اے نبی جی آپ قرآن میں ان کا تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیّا، بلا شبہ یہ ہمارے سچے بندے اور ہمارے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کا مرتبہ اور رتبہ بہت بلند کیا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے نبی ہونے کی وجہ سے، خاص بندے ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ ہمارے یہاں بہت بڑا ہوا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حضرات انبیاء کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ تو ہمارے مخصوص بندے تھے، حضرات انبیاء تھے، پھر ان کی جو اولاد تھی وہ بھی انہی کی طرح نیک تھی، پھر ہوتے ہوتے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اس طرح ان کے جانشینوں میں ایسے بدبخت لوگ آئے جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی اتباع کے اندر لگ گئے۔ تو گویا کہ یہ ناخلف جانشین بنے ان حضرات انبیاء کے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے باپ دادا حضرات انبیاء تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، مخلص بندے تھے، نمازی تھے اور نفسانی خواہشات سے بچتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور نماز کو بطور خاص انہوں نے ضائع کیا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی اگر کسی کے باپ دادا اللہ والے ہیں تو انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے اندر ان چیزوں کا اہتمام ہے یا نہیں، خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ برائی کے اندر اور نفسانی خواہشات کے اندر خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کرے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے، یعنی جو منکر ہے، جو کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قدرت پر اس کو یقین نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، ارے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کہ میں مر جاؤں تو پھر دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تعجب کی بات کیا ہے؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، بھائی اس سے پہلے تو تم تھے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود میں لایا ہے، تو ایک بار وجود میں آنے کے بعد تم گل گئے، سڑ گئے، تو پھر اس چیز کو درست کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کیا پریشانی ہوگی؟ جب تھے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، تو ہو جانے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد دوبارہ اس کو درست کرنا، اس کو صحیح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ وجود کے بعد سڑ گلنے کے بعد پھر اس کو درست بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ پل صراط کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک کو، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ پل صراط کا جو برج ہے، دراصل میدان حشر اور جنت کے درمیان میں یہ برج ہے، اور اس برج کے نیچے جہنم ہے۔ تو گویا کہ میدان حشر اور جنت کے بیچ میں جہنم ہے، اور اس جہنم کے اوپر سے پل صراط ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ پل صراط کے معنی ہوتا ہے سیدھا برج۔ تو عزیز ساتھیوں، روایات کے روح سے دیکھا جائے تو اس کی مسافت کے اندر اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3000 سال کی مسافت کا ہوگا، یعنی 1000 سال کی مسافت اوپر چڑھنا ہوگا، اور 1000 سال کی مسافت میں اس کو سیدھا چلنا ہوگا اس کے سطح پر، اور 1000 سال کی مسافت کے بغیر اس کو نیچے اترنا ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ برج بنا ہوا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 5000 سال چلنے کا ہے، 5000 سال اس کے سطح پر چلنے کا ہے، اور 5000 سال نیچے اترنے کا ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی برج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزر جائیں گے، پھر سارے حضرات انبیاء اور مرسلین گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے امتوں کے گزرنے کا سلسلہ ہوگا۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ کا مقرب اور نیک بندہ ہوگا، وہ اتنا جلدی، بلکہ پلک جھپکنے کے بقدر، بغیر کسی تکلیف میں اس میں گزر جاتے ہیں حضرات انبیاء اور حضرات اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے بقدر
کوئی اونٹ تیز رفتار گھوڑے کے رفتار کے مطابق جائے گا تو کوئی عام چلن کے مطابق جائے گا، کوئی گھسٹ گھسٹ کر جائے گا۔ تو اس طرح اعمال کی وجہ سے جس زیادہ گنہگار ہوگا وہ کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گرے گا، فرشتے اس کو دوبارہ اٹھا کر لائیں گے، پھر ٹھہرا کریں گے، پھر آگے بڑھے گا، ایک قدم جائے گا، پھر کٹ کر جہنم میں گرے گا۔ اس طرح انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، آپ سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم کہہ کر اپنی امت کے پل صراط پہ سے آسانی سے گزرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، اس راستے پر سے سب کو گزرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پر آسانی سے گزارتے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر جو طٰہٰ ہے، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ اللہ رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ البتہ اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، کیونکہ وہ قرآن کے ہی حروف ہے، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کی مکمل ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی جی ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے مشقت اٹھائیں، کیونکہ ایسا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں پر سوجن بھی آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے نبی جی اپنے آپ کو اتنی بھی مشقت میں مت ڈالو، ہم قرآن اس لیے نازل نہیں کیے کہ تم ساری رات اسی طرح مشقت اٹھاتے رہو، بلکہ آپ تھوڑا اپنے جسم کو راحت پہنچانے کی بھی فکر کیجیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنایا کہ رات کے اول حصے میں کچھ آپ آرام کر لیتے تھے، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد پڑھنے کا، اور تہجد میں قرآن پاک کے تلاوت کرنے کا، اور نماز میں تلاوت کرنے کا۔ بڑی بڑی صورتیں یاد رکھنا چاہیے عوام الناس کو بھی، اور ان صورتوں کو تہجد کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو آیات ہے عرش پر مستوی ہونے کا یا کرسی پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونے کی جو آیت ہے، استواء علی العرش کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ مچایا جاتا ہے۔ تو دراصل اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ آیات متشابہات میں سے، یعنی جن کا واضح مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی احادیث کے ذریعے سے اس کو واضح کیا، جس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں انسان کو اور مسلمان کو مشقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آیتیں واضح ہے ان کو لو اور ان پر عمل کرو، جو متشابہات ہے وہ چھوڑ دو۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا، وہ اللہ اس کے رسول کی منشا ہے۔ اگر لوگوں کو واضح کرنے کے اندر فائدہ ہوتا تو ضرور اللہ اور اس کے رسول واضح کرتے تھے۔ تو امت کے جو متقدمین یعنی پہلے گزرنے والے فقہاء اور مفسرین ہیں، انہوں نے اس طرح کی آیت کے بارے میں ان کا جو مسلک تھا وہ تفویض کا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ جانے، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح یہ آیت ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، یا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، اور سورہ قیامہ کے اندر ساق کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا، اور اسی طریقے سے وجہ اللہ کا لفظ آتا ہے بار بار قرآن میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انسانوں پر یا دیگر چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کہا جائے، اور ہم تصور میں اپنی پنڈلی جیسا سوچ لے رہے، اپنے چہرے جیسا سوچ لے رہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو متقدمین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اسے کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ لیکن چونکہ آگے چل کر اہل فلاسفہ کا زمانہ آیا اور وہ لوگ عقل سے ہر بات کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو جو علماء کرام تھے اس زمانے کے، ان کے لیے ضروری ہوا کہ ان کو عقلی دلائل کے ذریعے سے جواب دیا جائے جو اسلام پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے تعویل کا طریقہ اختیار کیا۔ اگر ان لوگوں سے اس طرح کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے، تو وہ اس بات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو متأخرین علماء کرام نے تعویل کی کہ بھئی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے۔ تو اس طرح تعویل کا راستہ متأخرین نے شروع کیا۔ تو چاہے تفویض ہو چاہے تعویل ہو، ان دونوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہ بہرکیف وہ تفویض کا تھا، اس کا کیا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پر چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کے ایسا تصور کر لینا اور یہ تصور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہے، بیٹھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس کی کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑنا اس کے اندر زیادہ عافیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ ہے لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے اسماء حسنی ہیں، یعنی اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا ہے اور بے شمار جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے رحمان کہہ کر پکارو، چاہے رحیم کہہ کر پکارو، یا کوئی اور نام سے پکارو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 اچھے نام ہیں۔ حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، اور جو کوئی ان کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے نام جو عام طور پہ قرآن مجید کے شروع میں چھپے ہوئے رہتے ہیں، ان کو یاد کر لینا یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، دخول جنت کا یہ سبب بنے گا اور بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ خاص طور پہ دعا کرنے سے پہلے اگر وقت ہے تو سارے اسماء حسنی پہلے ان کا تذکرہ کر کے ان کو پڑھ کے اگر دعا کریں گے تو دعا کے قبول ہونے کے بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اسماء حسنی کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھنے کے اندر بھی برکت ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اگرچہ میں نے اب تک مکمل بیان نہیں کیا، قرآن میں بے شمار جگہ بلکہ بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے اور بہت جگہ تفصیل کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ ایک بیٹھک میں سنا دوں۔ لیکن اب صرف ایک لفظ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی مرتبہ بات چیت کی اور نبوت دی، تو اس وقت معجزہ عطا فرمانے کے لیے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاف سیدھا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عصا ہے یا لکڑی۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا قال یا عصای، یہ میری لکڑی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنے بکریوں کے لیے اس سے پتہ چڑھاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور دیگر بھی بہت سارے میرے کام ہیں۔ ارے بھائی جب سوال اتنا چھوٹا کیا گیا، جواب بھی اس کا چھوٹا ہو سکتا تھا، تو اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دراصل عزیز ساتھیوں یہ بات وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کو عشق و محبت سے کبھی سامنا پڑا ہو، یعنی محبوب سے بات کرنے کے اندر انسان کو جو مزہ آتا ہے کسی اور چیز میں نہیں آتا، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بات طویل ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہلی مرتبہ سنے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔
تو اللہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محبوب تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آ رہا تھا۔ ہم دنیا کے عاشقوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جھوٹی محبت ہوتی ہے، عشق مجازی کے اندر جو مبتلا ہوتے ہیں، وہ جب کا فون وغیرہ آ جاتا ہے تو کس طرح دنیا اور وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، دھوپ میں چلے جاتے ہیں، چھتوں پہ اور اندھیرے میں اور کچرے کے پاس، کوڑے کے پاس، نالیوں کے پاس جہاں ٹھہرے وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو اس چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو جب عشق مجازی میں ایسا مزہ ہے تو عشق حقیقی میں، سچی محبت میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اس کے اندر کیسا مزہ آتا ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام کو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نماز کے اندر بھی وہی مزہ آتا ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ سے محبت ہوگی ان کو تو مزہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کا مزہ چکھا دے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل گفتگو کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کے اندر یہ معجزہ رکھا کہ جیسے ہی اس کو زمین میں ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ نشانی لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، اور باقی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ہی ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مرد حضرات اس آیت سے اکثر و بیشتر خوب واقف ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو کسی میت کو دفن کرتے وقت قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اپنی مٹھیوں کے اندر مٹی لیتے تھے، اور پہلے سرانے کے پاس ڈالتے تھے، پھر بیچ میں ڈالتے تھے، پھر پیر کے پاس ڈالتے تھے۔ اس طرح 3 مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مٹی ڈالتے تھے، اور ہر مرتبہ یعنی اس آیت کے جو 3 جز ہیں، پہلی مرتبہ میں کہتے تھے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ میں کہتے تھے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ میں کہتے تھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طرح پڑھتے ہوئے ڈالتے ہیں، تو گویا کہ یہ عمل مستحب ہے اور سنت ہے۔ لیکن اب وہاں پر بھیڑ زیادہ ہے اور ہر کوئی خبر کے ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف ڈالنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں پر ٹھہرے ہیں وہیں سے مٹھی بھر بھر کر اس طرح 3 مرتبہ یہ آیت کے 3 ٹکڑوں کو تلاوت کرتے ہوئے خبر کے اندر مٹی ڈالیں گے، تب بھی سنت زندہ ہو جائے گی اور اس کا ثواب ملے گا، جس کا ترجمہ ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں ہم نے تم کو لوٹا دیا، یعنی قبر کے اندر چلے گئے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری مرتبہ ہم تمہیں اسی سے نکالیں گے، قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، میدان حشر میں سب کو ہم جمع کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے بعض احوال کو بیان کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ۔ جب لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تہز نہز کر دیں گے، تو یہ لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی چورا چور کر دیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ تعالیٰ ساری روئے زمین کو ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دیں گے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جس کے اندر نہ ہی کوئی اونچائی ہوگی نہ ہی کوئی گہرائی ہوگی، بلکہ ایک لیول کی ایک دم مسطح اور صاف چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر قائم کریں گے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن سارے کے سارے ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے ہو جائیں گے، وہ میدان حشر کی طرف سب کو بلائے گا، تو ہر کوئی اپنے خبروں سے نکل کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میدان حشر کے اندر جلوہ افروز ہوں گے، ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی بغیر کپڑوں کے پیادہ پا پیدل ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی نہ کپڑا ہوگا نہ چپل جوتا ہوگا، ایسے میں کھڑے ہوں گے اور بالکل خاموش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تسمع الا ہمسا، پن ڈراپ سائلنٹ جسے کہا جاتا ہے، اتنے کروڑوں کی تعداد میں انسان ہوں گے لیکن پھر بھی کوئی آواز وہاں پر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے سب خاموش رہیں گے، کسی کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔
یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اور اس دن کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دیں گے، شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، وہ حضرات انبیاء، اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، حفاظ، علماء، جن کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دیں گے، وہی صرف بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے شفاعت قبول کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہاں پر بات کرنے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعض احوال کی منظر کشی کی ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو نیک ہے، دنیا کے اندر ایمان لائے تھے اور نیک اعمال کیے تھے، تو پھر ان کو کسی طرح کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گے۔ جو مجرم ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ وہاں پر ڈرتا ہوا گزارے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اس دنیا کے اندر ہمارے احکام سے، ذکر سے مراد قرآن ہے، تو جو قرآن سے اور قرآن کی احکام سے روگردانی کرتا ہے، ان سے چشم پوشی کر لیتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، تو فرمایا کہ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اس کو ہم کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو ہمارے تعجب کے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے نابینا بنا کر اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ دنیا کے اندر میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے یہاں پر نابینا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ تیرے پاس دنیا کے اندر میرے قرآن کی آیتیں آتی تھی، پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، لیکن تو ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، ان پر عمل نہیں کرتا تھا، لہذا تو جس طرح دنیا کے اندر ہمارے احکامات سے اندھا بنا ہوا تھا، آج ہم نے تجھے حقیقت میں اندھا بنا دیا، تیری یہی سزا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ کو قرآن اور سنت کے مطابق کس طرح سنوارنے والے بن جائے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، قرآنی احکامات کو جاننے کے لیے جو درس قرآن ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، ان سے استفادہ کرنے چاہیے، علماء کی خدمت میں اور ان کے مجالس میں جا کر استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چونکہ آخری عشرہ آنے والا ہے، اعتکاف کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اعتکاف کے کچھ فضائل بھی نہیں بلکہ اعتکاف کے مقاصد پر میں روشنی ڈالوں۔ تو عزیز ساتھیوں، آخری عشرے میں مسجد کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی چونکہ سال بھر دنیا کے تقاضوں میں اور دنیا کے لین دین کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر لگا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا گرد و غبار اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ اگرچہ بندہ 5 وقت نماز جو پڑھتا ہے، اس سے تھوڑی بہت اس کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے پاس بھی رواج ہے، جب کوئی کپڑا بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو نارمل واشنگ کے بجائے ڈرائی کلیننگ کو دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اعتکاف کے اندر رہ کر انسان اپنے دل کی ڈرائی کلیننگ کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان جمایا ہوا ہے، ذکر و تلاوت کے اندر ہے، عبادت کے اندر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دھیان سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اس کے دل کی جو سیاہی ہے، اس کے دل پر جو زنگ چڑھا ہوا ہے، جو میل و کچیل اور گرد و غبار ہے، وہ سارا عزیز ساتھیوں اس کے ذریعے سے زائل ہو جائے گا۔ ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد عزیز ساتھیوں یہ ہے، مساجد چونکہ فرشتوں کا مسکن ہے، مسجدوں کے اندر فرشتے رہتے ہیں، تو اگر انسان 10 دن فرشتوں کے ماحول میں، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا تو ان کی صحبت کا اچھا اثر اس پر پڑے گا۔ صحبت صالح ترا صالح میں کنت، صحبت طالح ترا طالح میں کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ ہماری کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمارے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صحبت کے اندر رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ اور نیک اعمال کے کرنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت عزیز ساتھیوں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شب قدر کی تلاشی آسان ہو جاتی ہے۔
کیونکہ ہو سکتا ہے شب قدر کے فضائل سن کر ہم میں سے بہت ساروں نے یہ ارادہ کیا ہو کہ بھائی میں آخری عشرے کی ہر رات جاگوں گا، یا کم از کم 5 تاخیر آتے تو جاگوں گا، لیکن جیسے ہی تاخیر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ تقاضا انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اور دنیاوی تقاضا آ جاتا ہے، تو ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، ہم دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تو ارادہ کرنے کے باوجود بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ دنیا کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گیا، اور اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ اب 10 دن مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلنا ہی نہیں، عید کا چاند دیکھنے تک، تو اب اس کو اب دنیا کی چیزوں سے گویا کہ وہ بے نیاز ہو گیا۔ اب اس کے لیے شب قدر کی تلاش آسان ہو جائے گی، جس کے بارے میں فرمایا کہ 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے۔ تو اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کی جو تلاش ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پڑے رہنا اور یہ کہنا کہ اللہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے اپنا مقرب نہیں بنا لیں گے، جب تک آپ میرے گناہوں سے مجھے پاک صاف نہیں کریں گے، اللہ میں آپ کا در چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو اللہ کو منانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔